पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 40 40वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज भी बात जारी रहेगी उर्दू ज़बान की तरक्की पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में, फिर एक छोटा सा क़िस्सा, उसके बाद एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी के बाद मौके पे शेर। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम फिर बात जारी रखेंगे उर्दू ज़बान की तरक्की पे। आज हम खुशनवीसी को और आगे बढ़ाते हुए प्रेस की छपाई पे भी और आगे बात करेंगे। शुरू में छपाई का काम यहाँ तिजारती उसूलों पर नहीं बल्कि शौक़ की वजह से जारी हुआ। बढ़िया से बढ़िया कागज़ लगाया जाता जो पत्थर के छापे के लिए बहुत ही मुनासिब था। बड़े बड़े खुशनवीसों को मजबूर करके और बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर उनसे किताबत का काम लिया जाता था। न तो उनके साथ काम की कोई शर्त होती, न ये देखा जाता कि वो दिन भर में कितना लिखते हैं या लिखते भी हैं या नहीं। उल्टे उनकी बड़ी खातिर की जाती। इसी तरह प्रेसमैनों से भी न पूछा जाता कि दिन भर में कितने कागज़ी नींबू खर्च होते और कपड़े की जगह असली स्पंज काम में लाया जाता। गरज कि हर ऊंचे दर्जे की चीज़ काम में लाई जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि नवाबी हुकूमत के ज़माने में फ़ारसी अरबी में आम और मजहबी किताबें जैसी लखनऊ में छप कर तैयार हुईं, शायद और कहीं न छप सकी होंगी। उस वक्त की छपी किताबें जिस किसी के पास मौजूद हैं वो एक दौलत की तरह हैं। लोग ढूंढते हैं और कहीं नहीं पाते। उस ज़माने में जबकि लोग घर से बाहर कदम निकालते डरते थे, हाजी हरमैन शरीफैन के एजेंट रथों और बैलगाड़ियों पर सवार होकर और हज़ारों किताबें साथ लेकर लखनऊ से रावलपिंडी तक सफ़र करते। किताबें उन दिनों बमुश्किल ही मिलती थीं। लखनऊ की छपी किताबें देखकर लोगों की आंखें खुल जाती थीं और वो उन पर परवानों की तरह गिरते थे। लोगों के शौक़ का ये आलम था कि जिस शहर या गांव में एजेंट पहुंचते वहां पहले से ही खबर लग जाती और उनका दाखिला अजब शान व शौकत से होता। वो किसी बस्ती में पहुंचते और उधर लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती और वो जो किताब जिस कीमत पर देते लोग बिला हिचक ले लेते। करीमा, मामकीमा वगैरह को 6 या 8 आने की कॉपी और गुलिस्तां बोस्तां को फ़ी जिल्द 3 रुपये या 4 रुपये के हिसाब से बेचते और उस पर हाल ये था कि मांग पूरी नहीं कर पाते थे। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते पहुंचते स्टॉक ख़त्म हो जाता था और नया स्टॉक आने तक महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। उन दिनों सामान पहुंचाना आसान काम नहीं था, मगर उन्होंने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि लखनऊ से बराबर माल आता रह सके। बात अभी और भी है और वो बात है मुंशी नवल किशोर से जुड़ी, जिनका लगाया प्रेस
دنیا میں مشہور ہوا۔ یہ وہ پریس تھا جہاں غالب اپنا دیوان چھپوانا چاہتے تھے۔ بات جاری رہے گی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں زین العابدین خاں عارف۔ تم اپنی زلف سے پوچھو میری پریشانی، تم اپنی زلف سے پوچھو میری پریشانی، کی حال اس کو معلوم ہے ہو بہو میرا۔ عارف کے نام سے لکھنے والے زین العابدین خاں کی پیدائش دلی کی ہے۔ وہ 1817 میں پیدا ہوئے۔ نہ آئے سامنے میرے اگر نہیں آتا، نہ آئے سامنے میرے اگر نہیں آتا، مجھے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ عارف کو ایک اہم کلاسیکی شاعر مانا جاتا ہے۔ وہ مرزا غالب کی بیوی کے بھانجے تھے، جنہیں غالب نے اپنے 7 بچوں کی بے وقت موت کے بعد گود لے لیا تھا۔ لائے جب گھر سے تو بے ہوش پڑا تھا عارف، لائے جب گھر سے تو بے ہوش پڑا تھا عارف، ہو گیا آن کے ہوشیار تیرے کوچے میں۔ یہ بات اہم ہے کہ خود غالب عارف کی شاعری کو داد دینے والوں اور چاہنے والوں میں سے تھے۔ غالب ان کے استاد بھی تھے اور والد بھی۔ گلشن خلد میں ہر چند کی دل بہلایا، گلشن خلد میں ہر چند کی دل بہلایا، کوچائے یار مگر دل سے بھلایا نہ گیا۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا، مگر آج ہم آپ کو قصے کی جگہ ایک دوسری ہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ دراصل ہر لکھنؤ کے رہنے والے یا لکھنؤ والے کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ لکھنؤ نوابوں کا شہر رہا ہے۔ اب ہیں کچھ خاندان جو اس پرمپرا کو سہیجے ہیں اور اگلی پیڑھی کے لیے سنبھالے ہیں۔ لکھنؤ والوں کا اپنا ہی ایک خاص انداز اور مزاج ہوتا ہے۔ کوئی لکھنؤ کا باشندہ اگر ہزاروں کی بھیڑ میں بھی ہو تو بھی اپنے بات کرنے کے انداز، نفاست اور خوشدلی سے ہمیشہ پہچان لیا جاتا ہے۔ مگر لوگ باغ جو کچھ لکھنؤ والوں سے پوچھتے ہیں وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں ہم یہاں پیش کیا چاہتے ہیں، آپ غور فرمائیں۔ آپ تو اکیلے ہیں، پھر آپ ہم کہہ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ تو اتنی نفیس بولی بولتے ہیں، آپ لکھنؤ والے گالی کیسے دیتے ہوں گے؟ جواب دینا مشکل ہے، مثال کے طور پر بھی نہیں بتا سکتے۔ پانی کے بتاشے لکھنؤ کی زبان ہے۔ لکھنؤ والے پانی پوری نہیں کہتے۔ فرق نہ صرف زبان کا ہے مگر سواد کا بھی ہے۔ آپ تو ہمیشہ چکن ہی پہنتے ہوں گے۔ جی نہیں، ہم وہ سب کچھ پہنتے ہیں جو روایت بھی ہے اور فیشن بھی۔ ہاں، ہم چکن بھی پوری شان سے پہنتے ہیں۔ آپ تو لکھنؤ کے نواب ہوں گے۔ اب اس سوال کا جواب کچھ بھی ہو، مگر ہر آدمی جو لکھنؤ میں رہتا ہے کیا ضروری ہے کہ وہ نواب ہی ہو؟ خیر، ایک بات تو حق ہے کہ لکھنؤ والے دل کے نواب تو ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ تو روز ٹنڈے کے کباب کھاتے ہوں گے۔ نہیں، ہم کبھی کبھی ہی کھاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سب اندوری روز پوہا نہیں کھاتے، امرتسری روز کلچا نہیں کھاتے اور حیدرآبادی ہمیشہ بریانی نہیں کھاتے رہتے۔ آپ لوگ تو بہت پان کھاتے ہیں، آپ نہیں کھا رہے؟ آپ کا وہ پان والا ڈبہ کہاں ہے؟ برج نارائن چکبست کا ایک شعر یوں ہی یاد آ گیا: زبان حال سے یہ لکھنؤ کی خاک کہتی ہے، زبان حال سے یہ لکھنؤ کی خاک کہتی ہے، مٹایا گردش افلاک نے جاہ و حشم میرا۔ سوال اور بھی ہیں مگر وہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک شام مرزا کو شراب نہ ملی، مرزا یعنی مرزا غالب۔
ایک شام مرزا غالب کو شراب نہ ملی تو نماز پڑھنے چلے گئے۔ اتنے میں ان کا ایک شاگرد آیا اور اسے معلوم ہوا کہ مرزا کو آج شراب نہیں ملی۔ چنانچہ اس نے شراب کا انتظام کیا اور مسجد کے سامنے پہنچا۔ وہاں سے مرزا کو بوتل دکھائی۔ بوتل دیکھتے ہی مرزا وضو کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے لگے تو کسی نے کہا، یہ کیا کہ بغیر نماز پڑھے ہی چل دیے؟ مرزا بولے، جس چیز کی دعا مانگنا تھی وہ یوں ہی مل گئی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ ہو۔ ان نے کیا تھا یاد مجھے بھول کر کہیں، پاتا نہیں ہوں تب سے میں اپنی خبر کہیں۔ آ جائے ایسے جینے سے اپنا تو جی بتنگ، جیتا رہے گا کب تلک اے خضر مر کہیں۔ پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں۔ مدت تلک جہان میں ہنستے پھرا کیے، جی میں ہے خوب روئیے اب بیٹھ کر کہیں۔ یوں تو نظر پڑے ہے دل افگار اور بھی، دل ریش کوئی آپ سا دیکھا نہ پر کہیں۔ ظالم جفا جو چاہے سو کر مجھ پہ تو ولے، پچھتاوے پھر تو آپ ہی ایسا نہ کر کہیں۔ پھرتے تو ہو بنائے سج اپنی جدھر تدھر، لگ جاوے دیکھیو نہ کسو کی نظر کہیں۔ پوچھا میں درد سے کہ بتا تو سہی مجھے، اے خانماں خراب ہے تیرے بھی گھر کہیں۔ کہنے لگا مکان معین فقیر کو، لازم ہے کہ ایک ہی جگہ ہو ہر کہیں۔ درویش ہر کجا کی شب آمد سرائے است، تو نے سنا نہیں ہے یہ مصرع مگر کہیں۔ تو نے سنا نہیں ہے یہ مصرع مگر کہیں۔ کیا کہنے ہیں صاحب خواجہ کے۔ موقع پہ شعر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے مرنا پسند ہے تمہیں؟ ہم نے کہا، آخری ہچکی تیرے زانوں پہ آئے، موت بھی میں شاعرانہ چاہتا ہوں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔